انبیاء نے کہا یاسین کے سیرے والا آ گیا، تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی روح کو بھی وحد آیا، آپ نے بھی قلم توڑ دیے، اور آپ نے حضور کی شان پہ اوپر کیا کہا؟ آپ نے حضور کی آمد کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو سن لو، میرا اور تمہارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، میں دنیا میں رہا تب بھی میرا عقیدہ یہی، میں قبر میں چلا گیا میرا تب بھی عقیدہ وہی، میں جب حشر کے میدان میں کھڑا ہوں گا میرا عقیدہ تب بھی یہی ہوگا۔ اے احمد رضا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ آج اپنا عقیدہ ہمیں تو بتا، ہم بھی دنیا میں رہتے ہوئے تیرے عقیدے کو مانے، تیرے عقیدے پر چلیں۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا خوب کہہ دیا، اے میرے محمد عربی کے غیور مسلمانوں، اے میرے محمد عربی کے غیور امتیوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ۔ نانا اپنے ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے وہی ذوق رکھیں جو پہلے ذوق آپ نے رکھا ہوا تھا۔ رب کائنات، میں تجھ سے رب کائنات کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں، مولا جو تیرے محبوب کو بلند کہے، مولا گھر بعد میں جائے، مدینے والے کی زیارت پہلے نصیب فرما۔ مولا جس کی شان یہ سن رہے ہیں، جس کی شان میں بیان کر رہا ہوں اور یہ سن رہے ہیں، مولا جس کی شان سن کر یہ خوش ہو رہے ہیں، مولا میں آج کی رات یہی دعا مانگوں گا، آج کے جمعے کے صدقے میں یہی دعا مانگوں گا، مولا یہی سال ہو، مولا یہی سال ہو، مولا یہی سال ہو جب یہ اور میں تیرے محبوب کے گنبد خضرا پر حاضری دیں۔ جو چاہتا ہے اس سال مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب ہو، جو چاہتا ہے آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو، جو چاہتا ہے آمنہ کے لال والضحیٰ کے چہرے والے کے نواسے حسن و حسین کی زیارت ہو، وہ پھر باواز بلند مل کے پڑھے اور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بھی بلند کر دے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے واقعی کیا خوب فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا عقیدہ یہی ہے، اگر میرے عقیدے پر عمل کر لو گے، میرے عقیدے کو ایکسپٹ کر لو گے تو سن لو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری قبر بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، اور اسی عقیدے پر عمل کر لو جو میں کہہ رہا ہوں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا یا سیدی یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے۔ ارے میرے آقا اس دنیا میں نہ آتے تو رب کائنات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، منبر رسول پر باوضو ہو کر بیٹھا ہوں، ارے رب کائنات کا اگر پیارا محبوب اس دنیا میں نہ آتا تو اور میں بھی اس دنیا میں نہ آتے۔ اگر تو اور میں اس دنیا میں آج آئے ہیں تو یہ وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ بولے یہ وسیلہ ہے؟ نہیں سارے بولے یہ وسیلہ ہے۔ جو محمد عربی کے وسیلے کو مانتے ہو وہ بولو، جو وسیلہ محمد عربی کو نہیں مانتے وہ میں جانوں، وہ جانے میں جانے۔ جو وسیلہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں آج وہی بولے گا، باقی کوئی نہیں بولے گا۔ ارے ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارا تعلق بھی اسی سے ہے جو فقط محمد عربی کو مانتا ہے۔ جو محمد عربی کو نہیں مانتا، ارے ہمارا اس سے تعلق بھی نہیں ہے۔ جس کا تعلق محمد عربی کے ساتھ ہے، ارے آج وہی بولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ماہ ربیع النور شریف شروع ہو چکا ہے۔ ارے اسی طرح تو اعلیٰ حضرت نے بھی کیا کہا، اسی اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو سنو اور گلی گلی کے اندر گونج ڈال دو، اور یہی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو سکھاؤ، اور کہہ دو ارے ہم تو جامعہ مسجد توتلاں والی میں گئے، وہاں سے ہمیں سبق یہی ملا۔ ارے کون سا سبق ملا؟ کہ یا سیدی یا رسول اللہ کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری۔ ایسے نہیں، ذرا گونج پڑ جائے ایک مرتبہ، یہ دل بھی تمہارا، یہ
سنیں اور اپنا ایمان تازہ کر دیں. ایک مرتبہ پھر پڑھ لو کہ یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، آقا کیا پیش کروں آقا، ہر چیز تمہاری ہے، کیا پیش. ارے یہ اس جہان میں جو بھی چیز ہے وہ نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، وہ ہے تو فقط محمد عربی کی ہے. اسی لیے تو گونج رہا دو نا کہ کیا پیش کروں آقا، کیا پیش کروں آقا، ہر چیز تمہاری ہے. یا سیدی یا رسول اللہ، میں کیا تھا، مجھے کوئی جانتا بھی نہ تھا. یا رسول اللہ جب آپ سے نسبت ہو گئی، جب میں نے اپنا رشتہ آپ سے جوڑ لیا، جب میں نے اپنی تار آپ سے جوڑ لی، تو پھر کیا ہوا، میں تو ایک ٹکڑا تھا، میں ایک ٹکڑا تھا، میں زمین پر رینگنے والا کیڑا تھا، مجھے کوئی جانتا نہ تھا. یا رسول اللہ جب آپ سے نسبت ہو گئی، جب آپ کو میں نے پہچان لیا، جب میں نے اپنی سنگ آپ کے ساتھ لگا لی، تو پھر کیا ہوا، پہلے مجھے جانتا کوئی نہ تھا، اب وہی معاملہ ہو گیا. پہلے میں نے آپ سے رشتہ نہیں جوڑا، مجھے بھی کوئی جانتا نہ تھا، جب میں نے اپنا رشتہ آپ سے کر لیا، پھر کیا ہوا، زمین پہ رگنے والا کیڑا میری عزت کر رہا ہے. اس لیے تو میں نے کہا، پھر اعلیٰ حضرت نے پھر بول اٹھے. اعلیٰ حضرت نے کہا، اے لوگوں سن لو، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا سیدی آپ نے خرید کر ہمیں انمول. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. رب کائنات اپنے محبوب سے محبت کرنے کی اور مزید توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. السلام علیکم. صلی علی محمد. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتے، میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتے، میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. فرد عصیان میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی
چھپا لی فرد عصیان میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے جیسے آقا ہیں ویسے بھکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سے گئے ہیں گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بحمدہ تعالی آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ پہلا دن اور پہلا جمعہ یعنی آقا کے غلاموں کی عید کی ابتدا ہو چکی حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ غلاموں کا کیا حال ہوتا آپ آئے ہیں تو آئیں بہاریں آپ آئے ہیں تو آئی بہاریں ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں
مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو ان سب بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ سورۃ القلم کی آیت مقدسہ کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلق عظیم کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے نبی، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یعنی اس ایک نے کہا، ایک میں کہا اور ایک کو کہا۔ کس نے کہا؟ رب عظیم نے کہا، قرآن عظیم میں کہا اور رسول عظیم کو کہا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ زمین و آسمان کی وسعتیں، یہ تخت اور تاج، الغرض دنیا میں جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو وہ سب کچھ قلیل ہے، وہ سب قلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب قلیل ہے۔ رب العزت نے دنیا کو قلیل کہا، مگر جب اپنے نبی کی باری آئی تو نبی کے خلق کو عظیم کہا۔ نبی کے خلق کو خدا نے عظیم کہا۔ اب یہ حضور کا خلق، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عادت مبارکہ ہے، ایک صفت مقدسہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی لاتعداد صفات میں سے ایک صفت خلق عظیم ہے۔ جب خدا حضور کی ایک صفت کو خلق عظیم کہہ رہا ہے، جب خدا حضور کی ایک عادت کو خلق عظیم کہہ رہا ہے تو حضور کی باقی صفات کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کی باقی صفات کا عالم کیا ہوگا؟ سیدہ عائشہ الصدیقہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ عرض کی، ضرور پڑھا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن،
الحمد سے والناس تک پورا قرآن یہ حضور کا اخلاق ہے. گویا ام المومنین فرما رہی ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ کیا تھی تو سیرت مصطفیٰ پر سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے. سیرت مصطفیٰ پر سب سے اعلیٰ کتاب قرآن عظیم ہے. اگر آپ سیرت مصطفیٰ پر کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، کسی کتاب کا مطالعہ کریں، وہ کتاب کسی نہ کسی محدث کی ہوگی، کسی نہ کسی مورخ کی ہوگی، وہ امام سیر و مغازی کی لکھی ہوگی، وہ سیرت ابن حشام ہو، وہ سیرت ابن اسحاق ہو، وہ سیرت حلبیہ ہو، وہ البدایہ والنہایہ ہو، وہ طبقات ابن سعد ہو، وہ امام ذہبی کی ہو، وہ امام ابن کثیر کی ہو. اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی وہ کتاب سیرت الرسول ہو. الغرض آپ دنیا کائنات کی کوئی کتاب سیرت اٹھا کر دیکھیں، وہ کسی نہ کسی انسان کی لکھی ہوگی. اور انسان جب کسی کی سیرت کو بیان کرتا ہے وہ اپنے علم اور فہم کے وسعت کے مطابق بیان کرتا ہے. یعنی جتنا اس نے سمجھا، جتنا اس نے پڑھا اور جتنا اس کا قلم لکھ سکا اس قدر اس نے سیرت کو بیان کیا، اس نے شان کو بیان کیا. لہذا کائنات انسانی میں کوئی ایسا مفسر، کوئی ایسا محدث، کوئی امام سیرت ایسا نہیں گزرا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرے علم نے سیرت مصطفیٰ کا احاطہ کر لیا، میرے علم نے سیرت مصطفیٰ کو پورا سمجھ لیا. نہ زمانہ قدیم میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ آج تک کوئی دعویٰ کر سکا، نہ قیامت تک کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. سو سیرت مصطفیٰ پر سب سے اعلیٰ کتاب قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. سو سیرت مصطفیٰ پر سب سے اعلیٰ کتاب قرآن عظیم ہے. آئیے خلق عظیم پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. تاجدار کائنات آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت مدینہ سے ایک رات پہلے آپ حرم کعبہ میں تشریف لے گئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے چابی بردار کو کہا، جس کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں اس کا نام عثمان بن طلحہ تھا، جسے شیبی کہا جاتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عثمان ابن طلحہ سے کہا کہ کعبے کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے. تو عثمان ابن طلحہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا. استغفر اللہ، معاذ اللہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو میرے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولتا؟ اس نے کہا میں مکہ کے ہر شخص کے لیے دروازہ کھول سکتا ہوں مگر آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میرے لیے کیوں نہیں کھولتا؟ آخر وجہ تو بتا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، نیا دین نکال لیا ہے، ہمارے خدا کو برا بھلا کہا ہے، اس لیے میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اتنی سخت باتیں کی، اس نے بے ادبی کی، اس نے گستاخی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عثمان ابن طلحہ سے کہا کہ اے شیبی، ایک دن آئے گا کہ تو بھی یہی کھڑا ہوگا اور میں بھی یہی کھڑا ہوں گا اور کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس نے کہا ایسا دن کبھی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر حتیم کعبہ میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر نوافل ادا کرنے لگے۔ وہ عثمان ابن طلحہ واپس چلا گیا۔ جب ہجرت مدینہ ہو گئی، ہجرت مدینہ کے بعد فتح مکہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 60,000 صحابہ کے ساتھ مکہ واپس لوٹتے ہیں۔ بعضوں نے تو لکھا 60,000 سے بھی زیادہ صحابہ کی تعداد تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گرجدار آواز میں کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، تم جانتے ہو کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ 53 برس گزارے ہیں، آپ تو گالیاں سن کر بھی دعائیں کرتے ہیں، آپ تو گالیاں سن کر بھی دعائیں کرتے ہیں، آپ تو پتھر کھا کر بھی پھول برساتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو مصر کی سرزمین پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں سے کیا تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں آزاد کر دیا گیا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو آقا کے قدموں میں گر پڑے، قدموں میں گر پڑے اور زبان سے یہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضور کا یہ خلق عظیم دیکھ کر، حضور کا یہ خلق عظیم سن کر، وہ شیبی جس نے حضور کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، حضور نے جب اسے کہا تھا کہ اے شیبی دروازہ کھول، تو اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ عثمان ابن طلحہ، اسے جب پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لا چکے ہیں، وہ آیا اور دوڑتے ہوئے آیا اور آتے ہی چابیاں حضور کے قدموں میں پھینک دی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عثمان وہ دن یاد کر جب میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تو بھی یہیں کھڑا ہوگا اور میں بھی یہیں کھڑا ہوں گا اور کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. آج بتا کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کعبے کی چابیوں کا اعلان کیا کہ میں آج کعبے کی چابیاں اسے سپرد کروں گا کہ قیامت تک وہ چابیاں اس کی اولاد کے پاس رہیں گی. اب ہر صحابی یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور میرا نام لیں گے، حضور میرا نام لیں گے، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اے شیبی میں یہ چابیاں تیرے حوالے کرتا ہوں، میں یہ چابیاں تیرے حوالے کرتا ہوں، اس لیے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. ایک ہے خلق مصطفیٰ اور ایک ہے خلق مصطفیٰ. خلق مصطفیٰ کیا ہے اور خلق مصطفیٰ کیا ہے؟ خلق مصطفیٰ صورت مصطفیٰ ہے اور خلق مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار، حضور کی رفتار، حضور کی عادات، آپ کا آنا، آپ کا جانا، آپ کا کھانا، حضور کا پینا، حضور کا جاگنا، حضور کا سونا، یہ سب خلق مصطفیٰ ہے، سیرت مصطفیٰ ہے. اور پھر والضحا کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، علم نشرح کا سینہ، ما رمیتا کے بازو، ید اللہ کے ہاتھ، یا ایھا المزمل کا کمبل، یا ایھا المدثر کی چادر، یاسین کے دانت، طٰہٰ کی آنکھیں، ما ینطقو کی زبان، یہ سب حسن مصطفیٰ ہے، صورت مصطفیٰ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے صحابی رسول یہ تو بتائیے کہ صورت مصطفیٰ کیسی تھی، آقا کا حسن و جمال کیسا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں اگر مجھ سے حسن مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو، اگر مجھ سے جمال مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو، اگر مجھ سے صورت مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو، سنو کأن الشمس تجری فی وجہہ، لوگوں جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے تو ہمیں یوں لگتا کہ سورج آپ کے چہرے میں چمک رہا ہے، سورج آپ کے چہرے میں چمک رہا ہے.
اور یہی بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ کیسی تھی، آقا کا حسن و جمال کیسا تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تاجدار کائنات آپ اتنے خوبصورت تھے، آپ اتنے حسین تھے کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد میں نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں۔ میں نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کو صرف صورت مصطفیٰ کی ہی بات کرنی آتی ہے، یہ ہر وقت صورت مصطفیٰ کی ہی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات نہیں کرتے، حضور کے اخلاق کی بات نہیں کرتے۔ میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم ہر وقت صورت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ارے ہم سے سوال کرنے سے پہلے اس خدا سے پوچھو جو ہر وقت یار کے تذکرے کرتا ہے، جو ہر وقت حسن مصطفیٰ کی ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ سنو خدا کیا کہتا ہے، والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل، محبوب تیری زلفوں کی قسم، طٰہٰ، اے 14ویں کے چاند، یا ایھا المزمل، اے مزمل کے کمبل والے، یا ایھا المدثر، اے مدثر کی چادر والے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب حسن مصطفیٰ کی، خدا حسن مصطفیٰ کی قسمیں کھا رہا ہے، جمال مصطفیٰ کی قسمیں کھا رہا ہے۔ ارے خدا جو ہر وقت مصطفیٰ کی صورت کی باتیں کرتا رہتا ہے، اور ہم حضور کے امتی ہو کر صورت مصطفیٰ کا تذکرہ کیسے بول سکتے ہیں؟ صورت مصطفیٰ کا تذکرہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو حضور کی سیرت بھی بے مثال اور حضور کی صورت بھی بے مثال۔ حضور کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا سعید احمد فاروقی صاحب۔ تو حضور کی سیرت بھی بے مثال، حضور کی صورت بھی بے مثال۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں
جہاں سیرت مصطفیٰ کا ذکر کیا وہاں صورت مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا. اب اگر امن چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، اپنی زندگی میں آرام چاہتے ہو، تو میں یہ قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہوں کہ آفتاب رسالتی کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. اے اس شاہی جامع مسجد توتلا وچ آن والے ہو، اگر تسی امن چاہتے ہو، اگر جناب والا تسی سکون چاہتے ہو، تو میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہوں کہ آفتاب رسالتی کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا. تو حضور کی صورت بھی بے مثال اور حضور کی سیرت بھی بے مثال. اللہ رب العزت نے جہاں سیرت کا بھی ذکر کیا وہاں صورت کا بھی ذکر کیا، تو پتہ چلا خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور کی سیرت ہی کافی نہیں، آقا کا اخلاق ہی صرف کافی نہیں، قرآن اور حدیث کافی نہیں. ارے اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، صرف سیرت ہی کی بات نہ کرو، وہاں پر صورت کی بھی بات کرو. ارے جہاں سیرت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو وہاں صورت مصطفیٰ پر بھی قربان ہو جاؤ، وہاں صورت مصطفیٰ پر بھی قربان ہو جاؤ. تو حضور کی سیرت بھی بے مثال، حضور کی صورت بھی بے مثال. اللہ رب العزت میرے چند کلمات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.